ایک پرسکون گاؤں تھا جس کا نام سبز وادی تھا۔ گاؤں کے ارد گرد سنہری کھیت، بہتے نالے اور لمبے درخت تھے۔ اس گاؤں میں ایک محنتی کسان رحیم رہتا تھا۔ وہ ایماندار، نرم دل اور محنتی انسان تھا۔ رحیم کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ گندم، گنا اور سبزیاں اگاتا تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے رحیم اذان کی آواز پر اٹھتا، نماز پڑھتا اور اپنے بیلوں، بھولو اور موتی کے ساتھ کھیت کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس کی بیوی آمنہ روٹی، پیاز اور لسی کا ایک چھوٹا سا دسترخوان باندھ کر اس کے لیے تیار کرتی۔ ان کا بیٹا علی اکثر باپ کے ساتھ کھیتوں میں جانے کی ضد کرتا تھا۔ زندگی آسان نہیں تھی، کبھی بارش زیادہ ہو جاتی تو کبھی کئی مہینے بارش نہ ہوتی۔ ایک سال ایسے قحط پڑا کہ کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گیا اور بہت سے کسان اپنی زمینیں بیچنے لگے۔ لیکن رحیم نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر روز دعا کرتا رہا، اے اللہ، تو دیتا ہے اور تو ہی آزماتا ہے، مگر میرا بھروسہ ہمیشہ تجھ پر ہے۔ ایک دن شام کے وقت وہ کھیت سے لوٹ رہا تھا تو راستے میں ایک بوڑھا فقیر بھوکا بیٹھا تھا۔ رحیم نے اپنا کھانا اس کے ساتھ بانٹ لیا۔ بوڑھا مسکرایا اور دعا دی، تیری زمین ہمیشہ ہری بھری رہے اور تیرا دل کبھی خالی نہ ہو۔ چند دن بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلی اور زوردار بارش برسنے لگی۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ رحیم کے کھیتوں میں زندگی لوٹ آئی، گندم لہلہانے لگی، مٹی کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ جب فصل تیار ہوئی تو رحیم کے کھیت سونے کی طرح چمکنے لگے۔ اس نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریب گاؤں والوں میں بانٹ دیا۔ سب اس کی سخاوت کی تعریف کرنے لگے۔ کچھ دن بعد ایک امیر تاجر گاؤں آیا۔ اس نے رحیم کی زمین خریدنے کی پیشکش کی، مگر رحیم نے مسکرا کر کہا، یہ زمین میرے باپ کا پسینہ اور میرے بیٹے کے خوابوں سے بنی ہے، اسے بیچنا میرے لیے ممکن نہیں۔ وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہو گیا اور کھیتی باڑی کی نئی ٹیکنیکیں سیکھ کر آیا۔ باپ بیٹے نے مل کر زمین کو اور زیادہ زرخیز بنا دیا۔ گاؤں والے رحیم کو سبز وادی کا باپ کہنے لگے۔ بڑھاپے میں رحیم اکثر نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو نصیحتیں کرتا، زمین انہی کو دیتی ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ایمانداری سے محنت کرو۔ جب وہ وفات پا گیا تو پورا گاؤں اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے اسی نیم کے درخت کے نیچے دفن کیا گیا۔ آج بھی جب کھیت لہلہاتے ہیں تو گاؤں والے کہتے ہیں، یہ رحیم کی دعا ہے، اس کی نیکی آج بھی فصلوں میں زندہ ہے۔